वेलकम बैक नाज़रीन. ॻाल्हाए रहियासीं रोटरी जे हवाले सां. रोटरी क्लब जूं अचीवमेंट्स या उन्हनि जो जेको कमु आहे पाकिस्तान में उहो तव्हांखे ख़बर पियो. कंस्ट्रक्शन जे मौजू ते बि ॻाल्हाईंदासीं. इकबाल कुरैशी साहब असां सां गॾु मौजूद स्टूडियो में. सर, कंस्ट्रक्शन हवाले से बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के हवाले से कितना चाम है, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कराची, हैदराबाद या दूसरे अर्बन सिटीज़ को जब हम देख रहे हैं तो हमें काफ़ी एक चाम नज़र आता भी है, लेकिन उनकी बारीकियाँ वो आपको पता होंगी. उस हवाले से मुझे बताइए. देखिए, ये तो बहुत आसान सी बात है कि बुनियादी ज़रूरत इंसान की, कहते हैं ना कि रोटी है, कपड़ा है और मकान है. सही. तो मकान तो बुनियादी ज़रूरत है. और जहाँ तक कि इस बात की जाए कि इसकी ज़रूरत कितनी है, तो इसकी ज़रूरत बेतहाशा है. इतनी ज़रूरत है कि जितना काम इस वक्त हो रहा है इससे अगर 10 गुना भी ज़्यादा किया जाए तो शायद इस रिक्वायरमेंट को वो पूरा ना कर सके. सही. तो इस सिलसिले में जो मसाइल अगर आप पूछना चाहेंगे मसले क्या हैं, मैं एक्चुअली तो मसाइल को ही टच करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन ये पहले पता चल जाए कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंस का तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, अगर इम्पोर्टेंस तो इतनी है कि जाहिर है हर शख्स को एक मकान की जरूरत है, क्योंकि फैमिलीज फैलती हैं, दूसरे मकान, दूसरी पॉपुलेशन ट्रांसफर भी होती है फ्रॉम रूरल टू दी अर्बन एरियाज. लोग देहात से निकलकर शहरों की तरफ आना चाहते हैं. शहरों में छोटे मकान से लेकर बड़े मकानों की तरफ जाना चाहते हैं. कुछ लोग अपार्टमेंट को लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने घर बनाना चाहते हैं. तो मकान तो बहरहाल एक इंसान की शदीद और बुनियादी जरूरत. अब मसाइल की तरफ आता है, क्योंकि मुझे ज्यादा इशूज या ज्यादा जो मुझे क्वेश्चंस रिसीव हुए वो मसाइल के हुए हैं. लोगों के अंदर एक अलमिया है, ये है कि जो भी कंस्ट्रक्टर होता है, मैं नहीं समझता कि किसी का बैड इमेज कितना है, किसका गुड इमेज है. मैं ये इस वाले से मैं बात नहीं करूंगा. ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूंगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपना इमेज जो है वो लोगों में सही तरह से नहीं बना पाई. उसके रीजंस क्या हैं? देखिए, इसमें अगर मैं ये ऑनेस्टली कहूँ तो इसमें सारा कसूर जो है वो बिल्डर्स का नहीं होता है. होता ये है कि एक जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं. एक हिस्सा वो जो कि क्लाइंट को देना होता है और एक हिस्सा वो जो कि हाउस बिल्डिंग कह लें, वो चाहे हाउस बिल्डिंग का लोन चाहे वो कोई बैंक की तरफ से मिले या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे. होता ही है कि बैंक की तरफ से और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सबसे जो हिस्सा दिया जाना चाहता है वो नहीं हो पाता है वक्त के ऊपर. जब वो चीज़ वक्त पर नहीं होती तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, डिले हो जाता है. और जब लेट और डिले हो जाता है तो उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है. और न सिर्फ इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है बल्कि उसमें टाइम जितना लग जाता है उससे जो क्लाइंट है बड़ा बददिल हो जाता है. सही. ये तो हिस्सा वो हिस्सा हुआ जो कि जाहिर है कि दोनों तरफ से डील होना चाहिए. एक हिस्सा बिल्डर्स का जो बहुत ज्यादा है वो ये है कि इसमें क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, चार्म ज्यादा है, तो होता ये है कि आदमी जो है वो अपने चादर से ज्यादा पैर फैलाना शुरू करता है और प्रोजेक्ट को इतना बढ़ा लेता है कि जो उसको वो काबू नहीं कर सकता, उसको मैनेज नहीं कर सकता, उसको मेंटेन नहीं कर सकता. बुनियादी बात यह कि आप जितना भी काम करें उसको उसकी क्वालिटी के हवाले से और उसको उसके वक्त के हवाले से कंट्रोल. क्योंकि मेन प्रॉब्लम मैं आपको ये बताऊं कि इस इंडस्ट्री की तरफ वो लोग आते हैं जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग, लोअर अपर क्लास के हो गए. रीजन बीइंग के वो एक सैलरीड क्लास है, उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता कि दे कैन जस्ट पे एट वंस. तो वो प्रेफर करते हैं कि किसी कंस्ट्रक्शन के बिल्डर के पास जाएं या जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट में ऐसा से इन्वेस्ट करें. अगर उनको डिस्टर्बेंसेस आएंगी तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पूरे मिडिल क्लास के तबके को डिस्टर्बेंसेस आती हैं. जिस तरह आपने क्वालिटी की बात कही, जिस तरह आपने टाइम की बात कही, तो ये चीज़ अगर नहीं होंगी तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो इस तरह के इशूज बहुत ज्यादा हुए हैं, तभी जो है वो क्वेश्चंस भी ऐसे रिसीव हो रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के खिलाफ हो. जी जी बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल सही है. मैं टोटली से एग्री करता हूँ कि जो भी कुछ ज्यादती है, देखिए ना एक चीज हमेशा जो कि क्वांटिटी में ज्यादा होगी उसी की बात और उसकी प्रचार ज्यादा होगा. इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बिल्डर्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि वो इस चीज को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते. जाहिर है एक सर्विस क्लास का आदमी है जो अपनी पूरी जमा पूंजी जिंदगी में एक दफा अपने घर के लिए बनाता है और वो अगर वो जो उसका ख्वाब होता है अगर वो वक्त पर पूरा ना हो सके तो डेफिनेटली उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है. सही. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लिमिटेड माहौल में रहते हुए डिफरेंट तरीके से उस काम को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए. अच्छा, ऐसा भी हुआ है क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है कि बिल्डर्स एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एट द सेम टाइम उनके एटलीस्ट कम से कम नहीं भी तो जहां तक मैंने सुना है 7-8 प्रोजेक्ट्स भी एक साथ स्टार्ट हो चुके होते हैं और फिर लोग भी परेशान होते हैं कि आया कौन सा कंप्लीट होगा, किस में इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए. इसके वजह से क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों के लिए भी, बिल्डर्स के लिए भी, दोनों के लिए. देखिए, मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा सा लोगों को मैं कहूंगा कि लोग जब भी किसी प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने के लिए जाएं तो सबसे पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड जरूर चेक करें.
کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے. دیکھیے آپ کسی بھی چیز کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات کرتے ہیں تو اس کا برانڈ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ اس نے اس کے ماضی میں اس کی کیا صورتحال ہے. اگر ماضی میں اس کا کیریئر جو ہے بہتر رہا ہے تو اس کو ضرور موقع دینا چاہیے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پبلسٹی کے حوالے سے یا کمپین کے حوالے سے اس قسم کے خواب میں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ ایک غلط جگہ پر انہوں نے اپنی رقم پھنسا دی. تو کلائنٹ کو پہلے سوچ کے سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے. اور دوسری بات بلڈرز کو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کتنا کام وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹائملی کمپلیٹ کر سکتا ہے کوالٹی کے ساتھ. اس کو اس سے زیادہ چاہے کتنا بھی موقع ملے اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ شاید میرے خیال میں جو میرا تجزیہ وہ یہ کہتا ہے کہ بلڈرز پرسنل انٹرسٹ کو زیادہ سرو کرنے لگ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نیشنل انٹرسٹ کے؟ اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسا واقعی ہے اور اس میں زیادتی ایسے لوگوں کی ہے جو کہ پرسنل انٹرسٹ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ اس کا انجام بہرحال آپ کے سامنے ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بات اس طرح سے چل نہیں پاتی ہے. اس لیے اینڈ تو سامنے آ ہی جاتا ہے جلدی یا بدیر. اچھا انٹیریئر کی اگر بات کریں, انٹیریئر کے علاقوں کی اگر بات کریں, جس طرح میں نے آفٹر شو بھی آپ سے کچھ باتیں کہی تھیں, وہ اگر وہاں پہ کنسٹرکشن کی امپورٹنس کتنی ہے, کیونکہ ہم میٹروپولیٹن سٹیز کو تو ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں ان کو ہم ڈیولپ نہیں کر پاتے. ان کا چلے آپ وہاں پہ بلڈنگز نہ بنائیں لیکن انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو کچھ کام کر سکتے ہیں ہم. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک تو ظاہر ہے جس علاقے میں کوئی بھی شخص رہتا ہے اس کو وہاں پہ بہتر رہائش کی سہولت ملنی چاہیے, چاہے وہ چھوٹا دیہات ہو چاہے وہ اس سے بڑا دیہات ہو. ٹھیک, کیونکہ ایک ریکوائرمنٹ تو ظاہر ہے اس کو لوکل طریقے سے پوری ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ ریکوائرڈ ہے. مثال کے طور پہ وہ اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی تو نہیں بنا سکتا, بالکل اپنے گاؤں میں بہت بڑا اسپتال تو نہیں بنا سکتا, بہت بڑے اپنے گاؤں میں بہت بڑا جو ہے وہ سروس کے لیے کوئی مواقع تو نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر اس کو وہی جگہ پہ جانا ہوتا ہے. تو دو قسم کی چیز ڈیولپمنٹ ہے. ایک ڈیولپمنٹ وہ جو کہ کسی گاؤں میں کی جائے تاکہ وہ وہاں کے حوالے سے بہتر لوگوں کو رہائشی زندگی مہیا کر سکے, اور ایک ظاہر ہے کہ اس کو شہر کے علاقے میں بھی جانا چاہیے. تو شہر کے اس علاقے سے اس دونوں میں بیلنس ہونا ضروری ہے, کرنا چاہیے اس کو. ہاؤس بلڈنگ کے حوالے سے کافی سارے مسائل آتے ہیں لوگوں کو, بلڈرز کو بھی. اگر میں لوگوں کی بات کروں کیونکہ پبلک کی بات ہو رہی تو پبلک کی بات پہلے آنی چاہیے کہ ان کو ہاؤس بلڈنگ کے پرابلمس ہو چاہے وہ کوئی سا بھی کیوں نہ ہو پرابلم, کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. دیکھیے ہاؤس بلڈنگ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. شرائط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کچھ آپ جو چیز اس سے قرض لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس اس کے متعلق پورے ڈاکیومنٹس پورے ہیں یا نہیں. ظاہر ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس ہوں گے تو آپ کو وہ لون دیں گے نا. صحیح. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لون تو ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اپنے پاس ڈاکیومنٹ پورے نہیں رکھتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہی پیسہ آپ کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. یہ پیسہ بہت سارے لوگ, میں یہ عوام کی طرف سے کہوں گا کہ بہت سارے لوگ اس کو وقت پیدا نہیں کرتے. جب وقت پیدا نہیں کرتے تو ہاؤس بلڈنگ کے پاس کوئی انڈیفینٹ فنڈس تو نہیں ہوتے, ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, تو وہ ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بیچ میں بہت سارے پیچز آ جاتے ہیں جب کبھی اس قسم کا کام ہوتا ہے. لیکن تو اس میں بیچ میں بلڈرز بھی تو کچھ رول ادا کر سکتے ہیں. بلڈرز جو ہے ان کے پاس رول یہ ہے کہ وہ بینک سے بھی چاہیں تو کانٹیکٹ کریں اور بینک سے بھی فائنینسنگ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ بینک بھی یہ پیسے دے سکیں. پاکستان میں یا سندھ میں اوور آل کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ کتنا ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ سندھ کے حوالے سے تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چانسز ہیں, خاص طور سے اس وجہ سے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ اس وقت نیا زمانہ نئی ماڈرن چیزیں آ رہی ہیں, اور اس ماڈرن چیزوں میں ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیہات کے لوگ فوری طور پہ زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں. ٹھیک. جب زیادہ ڈاکٹر بنیں گے, زیادہ انجینئر بنیں گے, زیادہ اچھے بزنس بنیں گے, زیادہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ اپنے گاؤں کو فائنلی تو ان کو واپس اپنے گھر جانا ہے. صحیح. تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیولپ کر لیں گے. ڈیفینیٹلی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس انٹیریئر سندھ کو میں بہت زیادہ جو ہے فوکس کروں گا کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بیسٹ اپارچونیٹی ہے کہ وہ فوری طور پہ پہلے تعلیم صحیح کے مدارج طے کر لیں اور ایک بہتر ماحول سے نکل کے واپس جب جیسے مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں, میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے. میں نے نور محمد ہائی اسکول میں پڑھا تھا, گورنمنٹ کالج سے میں نے انٹر کیا تھا. جب میں نے انجینئرنگ کرنے آیا تو میں کراچی آیا, لیکن جب بزنس کرنے گیا تو واپس حیدرآباد پہنچا. صحیح. بیکاز یو سی جس زمین سے میں نے سب کچھ حاصل کیا میرا فرض تھا کہ میں اس زمین کو وہ قرض واپس کروں. بالکل. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور اسی بات کا مجھے مان بھی ہے کہ وہاں مجھے لوگوں نے اتنی ہی ریسپیکٹ دی تھی. اور میرا یہ خیال ہے کیونکہ میں آئی ایم دا سن آف دا سوائل, تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے قرض کو زیادہ سے زیادہ ادا کر سکوں. اسی طریقے سے لیکن کافی لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جب نکل جاتے ہیں اپنی زمین سے تو پھر شاید واپس کبھی نہیں آتے, یا اگر آتے بھی ہیں تو شاید وزٹ پرپز کے لیے آتے ہیں نکل جاتے ہیں. ان کے لیے تو آپ کا میں سمجھتا ہوں آپ کا ایگزامپل یا آپ کا کوئی پیغام ہونا چاہیے. جی میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو سب سے زیادہ
اپارچونیٹی آپ کو ملتی ہے وہ ہوتی ہے ذہن کی تسکین صحیح اور دل کا سکون. صحیح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو, آپ کا ذہن بھی سکون حاصل کر سکے, تو واپس اپنے روٹس کی طرف آنا چاہیے. اس کی دنیا میں یہ چیزیں تو ختم ہو جائیں گی, لیکن جو سکون آپ کو اپنے لوگوں میں بیٹھ کے ملنے کا ہے وہ باہر کہیں نہیں ہوگا. اچھا, انٹیریئر کے ایریاز کو میں پھر سے ایک دفعہ ان کا ایک کوشچن آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر وہ موو ہو کے آتے ہیں اربن سٹیز کی طرف فار ایجوکیشن, فار گیٹنگ جابس, تو وہ وہاں پر یہ چیزیں حاصل کرنے کے بعد واپس وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, ان کو وہاں جانا چاہیے اور وہاں کام کرنا چاہیے, اس لیے کہ جتنے مین پاورز ہوگا, جتنے ریسورسز ہوں گے, اتنی ترقی زیادہ جلدی سے ہوگی. آپ دیکھیں نا, آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے, ہر چیز جو ہے وہ میڈیا پہ چلی گئی ہے, ہر چیز جو ہے وہ الیکٹرانکس پہ چلی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ فیس بک پہ چلے جائیں, آپ آج کل جو ہے کسی بھی سبجیکٹ پہ چلے جائیں, تو اس میں ماڈرنائزیشن بہت زیادہ ہے. جب تک وہ چیز وہ حاصل نہیں کریں گے, ترقی کیسے ہو سکے؟ اچھا, تو روٹری کو بیس میں اگر میں مکسچر کرنا چاہوں دونوں کا, تو کیا روٹری یہ پریفر کرتی ہے کہ جو لوگ, کیونکہ آپ نے بات کی کہ ہم بیسک انسانی حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں روٹری والے, تو روٹری والے کیا اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ جو اربنائزیشن ہے اس کو بھی کنٹینیو رہنا چاہیے اور جو انٹیریئر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی کنٹینیو رہنا چاہیے؟ لگتا ہے آپ نے بہت سی ریسرچ زیادہ کی ہے, روٹری پر بھی کی اور اس پر بھی کی. آئی ایم ریئلی اپریشیٹ یور کوسچن. تھینک یو. اور بجائے ایکچولی یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایکچولی جیسے مثال کے طور پہ سیف واٹر ہے, ڈرنکنگ واٹر ہے, تو ہم نے جتنے بھی ٹیوب ویلس کے پروجیکٹ خاص طور پہ تھرپارکر کے علاقے میں, اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے سیف ڈرنکنگ واٹر ہے, اس پہ ہم بہت سارے پروجیکٹ بیسک رائٹ انٹیریئر سندھ میں لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح سے ہاؤسنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ بھی ہم انٹیریئر سندھ میں لینا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے, یہ جو شہری علاقے ہیں ان کو ان چیزوں کی اب اتنی ضرورت نہیں ہے ایکسپٹ پولیو. لیکن انٹیریئر میں یہ ساری چیزیں, چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو, چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پینے کے پانی کا مسئلہ ہو, ان تمام مسائل پر گاؤں کے لوگوں کو شہر کے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے. اور روٹری کا پورا کنسنٹریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹیریئر میں ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں. اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً سمجھ لیں اگر آدھے کلب کراچی میں ہے تو آدھے ہی کلب ہمارے پاس انٹیریئر آف سندھ میں ہے. یعنی ان میں کوئی ڈفرینس آپ نے نہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے دیکھیے روٹری کا کوئی بھی ممبر ہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھا ہو, یہ نہیں کہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا میں کہیں بھی ہو, اس کی ایک ہی ویلیو, ایک ہی جگہ ہے. تھینک یو اقبال قریشی صاحب, تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ایم اقبال قریشی صاحب جا کمنٹس تھا ॿुधा, व्यूज़ था ॿुधा روٹری जे हवाले सां, कंस्ट्रक्शन जे बिज़नेस जे हवाले सां समअप करणु चाहियो त हुनखे ईअं करे सघूं था त रोटरी जो जेको मेन मक़सदु आहे, रोटरी क्लब जो जेके मूंखे क्वेश्चन्स तव्हांजी तरफ़ां रिसीव थिया हुआ, रोटरी जो मेन मसइलो या उन जो जेको मेन जेके प्रॉब्लम्स खे हैंडल कनि था उहो ईअं कनि था त हिकु आम इंसान जी ख़िदमत कई वञे, पोइ चाहे उहो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जे हवाले सां हुजे, चाहे उनजी हेल्थ जे हवाले सां हुजे, चाहे एजुकेशन जे हवाले सां हुजे. कंस्ट्रक्शन खे असां इन करे मिक्स कयोसीं छो जो इक़बाल कुरैशी साहब जो कंस्ट्रक्शन सां बि तमामु सुठो तालुक़ात ऐं प्लस में इहे जेके पॉइंट्स असां ॿुधायूंसीं रोटरी जे हवाले सां, रोटरी इन कंस्ट्रक्शन में बि हिकु अहम किरदारु अदा करे रोटरी जे ठटे एग्ज़ाम्पल ॾिनो इक़बाल कुरैशी साहब. इन्हनि एग्ज़ाम्पल्स खे साम्हूं रखंदे करे रोटरी जो जेको मेन पर्पज़ आहे उहो असांखे इहो नज़र अचे थो त हू हिकु आम इंसान जी या माण्हुनि जी कंहिं बि सूरत हाल जे अंदरि, जीअं ज़िलज़िले जो एग्ज़ाम्पल आहे या असां वटि बरसातुनि जो एग्ज़ाम्पल आहे, उन्हनि जी हेल्प करे. तव्हां पंहिंजे क्वेश्चन्स, व्यूज़ ऐं कमेंट्स ऐं सजेशन्स लाइ, इवन क्वेश्चन्स लाइ असांखे लिखी सघो था असांजे ईमेल एड्रेस ते beststudio@ktntv.tv. अॼु जो प्रोग्राम एतिरो ई. इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ुहैब काका खे. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.